آپ نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا، اس وقت شاید ہم خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، ہم جواب نہیں دے سکے گا اس چیز کا۔ تو اسی لیے ہم اس میدان کے اندر ہم نے جو ہے قدم رکھا ہے، جیتیں گے یا نہ جیتے تو کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو غریب، کیونکہ چیگویرا کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس اور غربت باہر بالکل خود بھوک اور پیاس کا شکار نہیں ہوا ہے، خود غربت کا شکار نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے کھڑکی سے باہر یا ٹی وی چینل پہ دیکھا یا معاشرے کے اندر افواہ ہے کہ ہم کسی کو ہرانے کے لیے، چاہے وہ عمران الدین صاحب ہو، چاہے راجہ اعظم خان صاحب ہو، چاہے طاہر شہری صاحب ہو، ہم کسی کا پروکسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم کسی کا پروکسی والا لڑیں گے، ہم کسی کا نوکر۔ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے بروز محشر اس ووٹ کے حوالے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ ووٹ اس بندے کو دے جس کے لیے آپ اپنے ضمیر آپ کا مانتا ہو، آپ کا ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہو کہ میں اگر اس بندے کو ووٹ دوں گا تو پھر جو ہے شاید میں اپنی جگہ پر خداوند متعال کو جواب دے سکتا ہوں۔ اکثر السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی وی ٹونس اور میں ہوں کوثر چند سگری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی بی ایل 12 شگر کے MWM کا جو ہے کینڈیڈیٹ سعید سگری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سعید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر ہے۔ تو ابھی آپ کا ہم بہت شکر گزار ہے، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں سعید سگری صاحب سے۔ سعید بھائی، آپ کے کیا توقع ہے شگر میں اس سال جو الیکشن میں؟ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ علاقۂ برالدو میں ایک آپ توانا آواز ہے۔ الیکشن خیر یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب کوئی معاملات وہاں ہوتا تھا، چاہے وہ روڈ کا ایشو ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، تو اس میں کوثر چاند بھائی جو ہے پیش ہوتا تھا۔ تو آپ بھی اس علاقے کے دکھ درد کو محسوس کرنے میں، اچھا ان لوگوں کی زندگی کو ایک بہتر انداز میں آگے بڑھانے میں آپ کا بھی کردار ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، کیونکہ ہم ایک پسماندہ علاقے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تو اس پسماندہ علاقے میں زندگی گزاریں گے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بروز محشر شاید ہم سے سوال و جواب بھی ہوگا کہ آپ کو شعور دیا، آپ نے پڑھا، آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن آپ نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا، اس وقت شاید ہم خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، ہم جواب نہیں دے سکے گا اس چیز کا۔ تو اسی لیے ہم اس میدان کے اندر ہم نے جو ہے قدم رکھا ہے۔ انشاءاللہ جیتیں گے یا نہ جیتے تو کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو غریب، کیونکہ چیگویرا کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جنہوں نے بھوک اور پیاس اور غربت کو کھڑکیوں سے دیکھا ہو باہر، بالکل خود بھوک اور پیاس کا شکار نہیں ہوا ہے، خود غربت کا شکار نہیں ہوا ہے، لیکن انہوں نے کھڑکی سے باہر یا ٹی وی چینل پہ دیکھا یا معاشرے کے اندر دیکھا ہے، وہ کبھی کسی غریب کے بھوک اور پیاس، کسی غریب کے غربت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم ایک جو ہے نارمل گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ہم اسی علاقے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنے عرصہ گزرے، باریاں لینے کے بعد کبھی یہ آتے کبھی وہ آتے جو ہے علاقے میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ تو ایک اس علاقے کے اندر، اس سسٹم کے اندر کچھ ایسے لوگ پالا ہوا ہے کہ جو علاقے کا ایک سرپنچ یا اپنے آپ کو علاقے کا ایک چودراہٹ کا ایک سسٹم، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر چودراہٹ نہیں ہے، وڈیرا والا سسٹم نہیں ہے، لیکن یہاں پر وڈیروں سے بھی خطرناک ایک نظام یہ ہے کہ غریب غربا کے ضمیر کے اوپر جو ہے یہ لوگ اٹیک کرتا ہے۔ 5 سال جب الیکشن قریب آتا ہے تو 1-2 مہینہ جو ہے اتنے ان کے اوپر پریشرائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غریب جانے، ان کے زندگی جانے، ان کا جو ہے روزمرہ کے امور جانے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہم نے رہنا ہے اسی علاقے کے اندر، ہم اگر مریں گے تو بھی اسی زمین کے اندر جائیں گے، ہم جئیں گے تو بھی اسی زمین کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی زمین کو، اسی خطے کو، اس علاقے کے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ایک فارمولہ ہے، اگر بات کریں گے، کوشش کریں گے، بدست بازو لڑیں گے، انشاءاللہ اس علاقے کے اندر خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہوا تو اس علاقے کے اوپر ہونے والے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ خطہ اتنے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، بہت اہمیت کے حامل خطہ ہے، لیکن یہاں پر
انسانی زندگی گزارنے کی جو بنیادی سہولیات ہے وہ بھی میسر نہیں. یہ انشاءاللہ ہم دنیا کو بتانے میں ایک بہترین چینل بنا کر ہم اس کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، زبردست بات کی ہے. باقی جو ہے آپ یہ بتائیں نا، ابھی جو ہونے والے جو الیکشن ہے اس میں آپ کسی کے خلاف یا کسی کو ہرانے کا یا اس طرح کی پوزیشن میں آئے؟ یہ ہمارے ان مومن اور متدین لوگوں کی طرف سے ایک افواہ ہے کہ ہم کسی کو ہرانے کے لیے، چاہے وہ عمران ندیم صاحب ہو، چاہے راجہ اعظم خان صاحب ہو، چاہے طاہر شگری صاحب ہو، ہم کسی کا پروکسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ، ہم کسی کا پروکسی والا لڑیں گے، ہم کسی کا نوکر تھوڑی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں آزاد خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کے لیے، دیکھیں یہ قرآن کا فارمولہ ہے کہ آپ کہیں پہ اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر پلٹ کر آپ اپنے قوم کے اندر جا کر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، تب آپ اپنے قوم کے لیے سوچیں. ادروائز اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر شاید کسی محکمے کے اندر جا کر نوکری کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو شعور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو ہم کسی کو نہ ہرانا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو جتوانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے ہروانے سے جتوانے سے کوئی جیتا ہارتا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، ہم نے اپنے حصے کا شمع جلانا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے ہم خود جیتے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، عوام نے ساتھ دیا تو پھر بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تحریک کی صورت میں اس کو آگے بڑھائیں گے، عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے ساتھ بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ جئیں گے، مریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے. ہم بھی ایک مجلس وحدت المسلمین ایک مذہبی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے اپنے ایک جو ہے موٹو ہے، اس موٹو کے تحت انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جی بہت شکریہ سید شگری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچایا، تو آپ کو بہت شکر گزار ہے. اچھا، آخر میں عوام کو جو ہے پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے عوام اکثر اوقات سال کے 365 دن میں سے جو ہے سال کے 330 دن جو ہے ہم ان نمائندوں کو یا جو ہمارے متعلقہ شخصیات ہیں ان کو ہم برا والا کہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے آپ طاقت اور اقتدار دینے کا، اس وقت پھر ہم جو ہے وہاں جا کر ہم پھنس جاتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ لحاظ کسی کا یہ وہ، دیکھو یہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ ووٹ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ آپ نے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ آپ نے بروز محشر اس ووٹ کے حوالے سے آپ نے جواب دینا ہے. ووٹ اس بندے کو دے جس کے لیے آپ اپنے ضمیر آپ کا مانتا ہو، آپ کا ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہو کہ میں اگر اس بندے کو ووٹ دوں گا تو پھر جو ہے شاید میں اپنے جگہ پر خداوند متعال کو جواب دے سکتا ہوں. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے نکالا ہے، یہ فلاں اس نے نکالا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. اس حکومت کی جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریسی اس ملک کے اندر جو ہے اس سسٹم پہ چلتا ہے. تو اس ملک کے اندر ہم اپنے حقوق کے تحفظ سے لے کر اپنے حقوق کی بچاؤ تک اسی فیلڈ کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. لہذا عوام سے گزارش ہے باشعور ہو جائے اور اب دیکھیں کہ اتنے عرصے ہم نے ووٹ دینے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اب ضرور دے دے، اگر نہیں کیا ہے، اگر ہمیں ٹرخایا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا ہے، ہم پھر الیکشن قریب آتے ہی ہمارے اوپر معاشرے کے ان لوگوں کو ہمارے اوپر چھوڑ کر جو ہے ہمارے ضمیروں کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں تو پھر ان کو ضرور ووٹ نہ دے، تاکہ معاشرے کے اندر سے اس بت کو توڑے، اس سسٹم کو توڑے اور اس معاشرے کو ترقی اور پیش رفتی کی جانب بڑھانے کے لیے اہل نمائندوں کو آپ ووٹ دینے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں